ناظرین، خطۂ گلگت بلتستان اپنی ایک منفرد تاریخ رکھتا ہے۔ پاکستان کے شمال میں موجود یہ علاقہ اپنے بلند و بالا پہاڑوں، دلکش دریاؤں اور خوشگوار موسموں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس خطے کے شہر اپنی خوبصورتی کی بدولت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بھی سیاحوں کی کشش کا باعث ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسی صوبہ کے ایک بہت ہی مشہور اور اہم شہر گلگت کی، مگر اس سے پہلے میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ گلگت شہر آج جس جگہ آباد ہے، اس جگہ کی آباد کاری کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس سرزمین پر سب سے پہلے کن لوگوں نے آباد کاری اختیار کی۔ تاریخ دان اس حوالے سے مختلف روایات پیش کرتے آ رہے ہیں۔ مشہور چینی سیاح ہیون سانگ جب اس خطہ پر آیا تو اس وقت یہاں پلو نامی ریاست قائم تھی جو پورے گلگت بلتستان پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس ریاست کا صدر مقام موجودہ خپلو کا علاقہ تھا۔ پھر 7ویں صدی عیسوی میں اس ریاست کے بعض حصے تبت کی شاہی حکومت میں شامل کر لیے گئے۔ اس کے بعد 9ویں صدی عیسوی میں یہ مختلف مقامی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں سکردو کے مقپون اور ہنزا کے ترکھان خاندان مشہور تھے۔ اس شہر پر تاریخ میں مختلف سلطنتوں نے اپنی بادشاہت کا پرچم لہرایا۔ ان سلطنتوں میں مغلیہ، خالصہ اور ڈوگرا راج کے نام قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، چونکہ یہ شہر چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا اور آمد و رفت بھی زیادہ آسان نہ تھی، اسی لیے ہر آنے والی حکومت نے اس شہر کی تعمیر و ترقی میں کوئی خاص کردار ادا نہ کیا۔ کچھ عرصہ تک برطانیہ نے بھی اس شہر پر اپنی حکمرانی کا پرچم لہرائے رکھا، مگر اگست 1947 کی پاک بھارت تقسیم میں اس علاقہ کی عوام نے ظالم ڈوگرا راج کے خلاف اعلان جنگ بلند کر دیا اور اس سارے شہر اور گرد و نواح کے علاقہ کو ڈوگرا سلطنت سے آزاد کروا لیا۔ ناظرین، اس علاقے کے لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی اور اس آزادی کا آغاز اسی گلگت شہر سے ہوا، اور اس طرح 1 نومبر 1947 عیسوی کو گلگت پر ریاستی افواج کے مسلمان افسروں نے قبضہ کر لیا اور آزاد جمہوریہ گلگت کا اعلان کر دیا۔ بعد میں انہی لوگوں نے معاہدہ کراچی کے تحت اس سارے علاقہ کو پاکستان میں شامل کرنے کا اعلان کیا، اور یوں حکومت پاکستان نے اس علاقہ کی آزادی کے 16 دن بعد FCR نافذ کر دیا۔ آزادی کے بعد سے یہ علاقہ ایک گمنام علاقہ سمجھا جاتا تھا، جسے ابتدائی طور پر شمالی علاقہ جات کا نام دیا گیا۔ بعد ازاں 2009 عیسوی میں حکومت پاکستان نے اس خطے کو نیم صوبائی اختیارات دے دیے اور گلگت شہر کو اس خود مختاری صوبہ کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ اگر اس شہر کی وجہ تسمیہ کی بات کی جائے تو اس حوالے سے تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ مصنف ڈاکٹر محمد شجاع ناموس اپنی کتاب گلگت اور شینا زبان میں صفحہ نمبر 3 پر لکھتے ہیں کہ گلگت سنسکرت زبان کے 2 الفاظ گری اور گرت سے مل کر بنا ہے، جس میں گری کا مطلب پہاڑ اور گرت کا مطلب ہے گرا ہوا۔ اس شہر کے چاروں اطراف چونکہ اونچے پہاڑ ہیں، اسی لیے قدیم عہد میں اس سرزمین کا نام گری گرت رکھا گیا، جو بگڑ کر گلگت بن گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق گلگت سنسکرت کے لفظ گلگوت کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جس کے معنی ہے قبرستان۔ قدیم زمانے میں یہاں پر بہت سی لڑائیاں ہوئیں، بہت زیادہ لوگ ان لڑائیوں میں قتل کر دیے گئے اور اسی سرزمین میں ان کو دفن کیا گیا، اسی لیے یہ شہر چاروں طرف سے قبرستان کا منظر پیش کرنے لگا، اور دور دراز سے آنے والے تاجروں اور سیاحوں نے اس شہر کو گلگوت کہنا شروع کر دیا، جو بعد میں بگڑ کر گلگت بن گیا۔ ضلع گلگت صوبہ گلگت بلتستان کے کل 14 اضلاع میں سے ایک اہم ضلع ہے۔ یہ شہر شاہراہ قراقرم کے قریب واقع ہے۔ دریائے گلگت اس کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے۔ دنیا کے 3 عظیم پہاڑی سلسلوں ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش کا سنگم اس شہر کے قریب ہی واقع ہے۔ اس ضلع کے شمال میں ضلع نگر، مشرق میں ضلع شیگر اور ضلع روندو، جنوب میں ضلع تانگیر، ضلع دیامیر اور ضلع استور، اور جبکہ مغرب میں ضلع گزر کی سرحدیں ملتی ہیں۔
خطہ کے کئی اہم دریا اس سرزمین سے ہو کر گزرتے ہیں، جن میں دریائے سندھ، دریائے استور، دریائے ہنزہ اور دریائے گلگت کے نام قابل ذکر ہیں۔ ضلع گلگت کو حکومت گلگت بلتستان نے انتظامی طور پر 3 تحصیلوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ان تحصیلوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: تحصیل گلگت، تحصیل دنیور اور تحصیل جگلوٹ۔ اگر اس ضلع کے رقبہ کی بات کی جائے تو یہ ضلع صوبہ گلگت بلتستان میں 4208 مربع کلومیٹر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے، جو کہ صوبہ گلگت بلتستان کے کل رقبہ کا 5.7% بنتا ہے۔ حکومت پاکستان کی مارچ 2017 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی 2,90,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ضلع گلگت میں خطہ کے مختلف زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ ان میں بلتی، شینا، واکھی، کھوار، بروشکی اور ڈوماکی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس ضلع کی قومی زبان اردو اور دفتری زبانوں میں اردو اور انگریزی شامل ہیں۔ یہ شہر ملکی دارالحکومت اسلام آباد سے 516 کلومیٹر، سکردو شہر سے 200 کلومیٹر، اہم صنعتی شہر کراچی سے 1883 کلومیٹر، پاکستان کے دل شہر لاہور سے 851 کلومیٹر اور مظفر آباد شہر سے 354 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر تحصیل ہیڈ کوارٹر دنیور سے 9.5 کلومیٹر اور جگلوٹ سے 55 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ ناظرین، یہ تھی ضلع گلگت کے بارے میں مختصراً لیکن جامع معلومات۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔